بدھا جس کو گوتم بدھ کہتے ہیں، اس دین کا بانی، اس دین کا فاؤنڈر، اس دین کا موجد گوتم بدھ، اس کی تعلیمات، اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، کتابیں جو دساتیر کہلاتی ہیں۔ گوتم بدھ کی کتابوں میں اخلاق زیادہ سکھائے گئے ہیں، تصوف زیادہ سکھایا گیا ہے، دنیا سے کنارہ کشی زیادہ سکھائی گئی ہے۔ جیسے آج بھی گوتم بدھ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں، عیسائیوں میں جس طرح فرقے ہوئے اسی طرح بدھ مت میں بھی فرقے ہوئے۔ اس میں سے جیسے کچھ ننگے رہنے والے، کچھ لوگ کپڑے پہننے والے، کچھ پوری دنیا کو چھوڑنے والے، کچھ دنیا میں سے تھوڑا چکھنے والے، سب طرح کے ہوئے۔ لیکن گوتم بدھ کی جو تعلیمات تھی وہ دنیا سے کنارہ کشی کے لیے تھی۔ گوتم بدھ دنیا کا ایک بڑا اس زمانے میں پیروکار جس کے رہے ہوں ایسا شخص تھا۔ اب اس کی ایک کتاب جو اس کے ایک شاگرد نے لکھی ہے، اس کی تعلیمات کو جمع کیا ہے، جس کو کہتے ہیں چکاوتی سننا، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں گوتم بدھ تعلیم دے رہا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے مریدوں، اے میرے شاگردوں، سنو میں تمہیں ایک بڑی بات بتاتا ہوں۔ کہا میں ایک ہی بدھا نہیں ہوں، دنیا میں ایک بہت بڑا بدھا آئے گا۔ بدھا کہتے ہیں پاکیزہ اور مقدس آدمی کو، مقدس آدمی کو بدھا اس زبان میں کہا جاتا ہے۔ ایک اور ایک بڑا بدھا آئے گا اور وہ تبلیغ کرے گا۔ اس کی تبلیغ شروع میں بھی عروج پر ہوگی اور جب پھیلے گی تو ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ اس نے کہا جس طرح میرے شاگرد سینکڑوں میں ہیں، اس کے شاگرد لاکھوں میں ہوں گے۔ بدھا نے کہا گوتم بدھ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 700 سال پہلے کا ہے، 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر چکا ابھی۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں یہ ہے، اس کتاب آج بھی ہے چکاوتی سننا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں ایک لفظ اس نے کہا کہ ایک شخص آئے گا جو لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، لوگوں کو برے اخلاق سے نکالے گا، وہ شراب کو منع کرے گا اور وہ لوگوں کی جانوں کو بچائے گا، وہ عورتوں کی عزت کرے گا اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل ہوگا۔ یہ سب الفاظ موجود ہیں۔ اس کے شاگردوں نے پوچھا اب وہ آئے گا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ اس نے بھی ایک لفظ کہا، اس نے کہا وہ مائتریہ ہوگا۔ یہ وہی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، تھوڑے خشک ہیں، اس کو سمجھ لیں آپ، اس لیے کہ میری تقریر وہ لوگ بھی سنیں گے تو وہ چیک کریں گے۔ مائتریہ ہوگا۔ گوتم بدھ کہتا ہے وہ آئے گا، وہ اس کو مائتریہ کہیں گے، مائتریہ کہیں گے۔ مائتریہ کا اب لفظ کا ترجمہ نکالنا پڑے گا کہ کیا ہے یہ، حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے۔ مائتریہ کا جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اس نے کہا اس کو کہا جائے گا مائتریہ۔ مائتری کا مطلب ہوا سارے جہانوں کے لیے جو رحمت ہوگا۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، سارے جہانوں کے لیے رحمت میرے نبی کے علاوہ کون بن کر آیا؟ قرآن کہتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ گوتم بدھ نے پھر جو نشانیاں بتائی ہیں وہ حیرت کی ہیں، حیرت کی ہیں۔ اس کا ایک خادم تھا انندا نام سے، اس خادم کو لے کر کے وہ ہمیشہ چلتا تھا اور اس کی وہ بڑی حفاظت کرتا تھا انندا۔ اور سری لنکا کی زمین پر یا کسی اور علاقے میں اس نے انندا نے پوچھا کہ تم جس مائتریہ کا ذکر کرتے ہو کہ ایک بڑا بدھا آئے گا، اس کی کچھ نشانیاں بھی تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے اسی طرح وہ مائتریہ کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا۔ اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، ڈیفنس کے لیے رہتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی، وہ پیدا ہو رہا ہوگا صبح ہو رہی ہوگی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے، جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا، جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے۔
یہ ان کی کتابوں سے. میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں, اسپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں, کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں. میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں. میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو, چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں. ظاہر سی بات ہے, الفضل لما شہید بہ الاعداء, عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. اب بدھا یہ کہتا ہے, گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا. پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی, بہت بڑی بصیرت, نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا, اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا. اتنا نالج اس کے پاس, میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں, اتنی فہم اتنی ادراک اس کو ملے گی. یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے, آنندا سے, کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا. لیکن اس کی علامت یہ کہ یہ ہوگی کہ وہ جو نالج, وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو, وہ رات کے وقت ملے گی. وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی. میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے, وہ قرآن پاک ہے, اور وہ نازل ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں, رات کے وقت نازل کیا ہے. گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی, بہت بڑی نالج ملے گی, اور وہ رات کے وقت ملے گی, اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی. وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کو تم کیا جانو, وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات کے وقت بصیرت ملی. تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی. اس کے خادموں نے بہت پوچھا, انہوں نے پوچھا اچھا کیا باقی بدھوں کے لیے پوچھا, اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریہ جو ہے, وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا, وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ بھی رات کا وقت ہوگا. دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا, لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا, اور اس رات اندھیرا ہوگا. یہ سب اس نے, یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں, اور کچھ دساتیر ہیں اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں. اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں. وہ پیر کا دن تھا, شام ہو چکی تھی, رات کا وقت تھا, بعض روایات میں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے, اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ. حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے, اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا, وہ ملک الموت, صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے, اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا. میں نے اجازت دے دی. ملک الموت آئے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا, رب اعلیٰ کے پاس لے گئے. یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات, وہ بڑے غمگین ہیں, میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی, وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں. اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے. اندھیرا تھا, اندھیرا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے, حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے. آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے. آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسا دیا, اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا واللہ لن یجمع الموتین, لن یجمع الموتین, اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی. حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا. وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں.
حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا، جانتے ہو یہ وہ رات تھی، یہ وہ رات تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا، لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی، اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، بدھوں کی بدھزم میں یہ بات بتائی گئی۔ گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا، جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے، وقت نکل گیا۔ زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے، یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا۔ اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں، وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا۔ مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس قبلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی، وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں، 2 رکعت ہوئی تھی۔ حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا۔ بیت المقدس بھی افضل ہے، لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ میرے آقا کا آبائی وطن حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے، اگر ہمارا قبلہ ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے، کب؟ نماز کی حالت میں۔ 2 رکعت ہو چکی ہے، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم عنقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے۔ اتنی آیت ہی نہیں آئی، اتنی آیت نہیں آئی، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے نبی دیر کس بات کی، اثر میں نہیں، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں۔ خانہ کعبہ کی طرف سارے لوگوں کا قبلہ بدل گیا۔ دیکھو اس رسول کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی، آپ پھر گئے، صحابہ پھر پیچھے حضور کے آ گئے، بلکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آگے آئے، آپ امام تھے اور صحابہ پھر صفیں اسی طرح سے۔ وہ نماز نہ ٹوٹی نہ چھوٹی نہ پھوٹی، حالانکہ اس نماز میں رد و بدل ہوا، 2 رکعت اس طرف پھر کر کے، 2 رکعت اس طرف پھر کر کے۔ ہم اگر پھریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، وہ صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں، اس لیے کہ اس میں درس ہے۔ نماز تو اصل وہی ہے جو فرمان مصطفیٰ کے تابع ہو، رسول جس طرف رخ کرے۔ اور صحابہ کا یہ مذہب بھی تھا، کچھ صحابہ بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سری نماز ہے نا، قرات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور امام ہوتے وہ خود بھی خاموش کھڑے ہوتے یا پڑھتے تھے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے نا۔ اب ظہر کی نماز میں حضور کچھ پڑھتے بھی تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سب امام خاموش رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی پوچھا امام صاحب آپ خاموش تو ہیں، سیدھے منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں یا کچھ آپ ہلکے ہلکے میں پڑھتے ہیں؟ صحابہ سے کسی نے پوچھا، کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور پڑھتے ہیں۔
सुनाई तो किसी को नहीं देता था। उस सहाबी से पूछा गया कैसे मालूम हुजूर नमाज में पढ़ते हैं? कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी हिलती हुई हम नमाज में देखते थे। हुजूर पाक की दाढ़ी हिलती थी, इसकी अलामत है कि हुजूर कुछ तिलावत करते थे। अब उस सहाबी से पूछो आपका चेहरा किस तरफ होता था? आपका चेहरा किस तरफ होता था? नमाज तो किबले की तरफ मुंह करके पढ़ी जाती है, आप हुजूर का चेहरा देख रहे थे, दाढ़ी हिलती हुई देख रहे थे। वो सहाबी की जुबान से भी वही उनकी रूह पुकारेगी जो आला हजरत ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबे का वो काबा है, सहाबा इकराम देखते थे। तो मैं यहाँ पर बात ये कर रहा था ज़रदश्ती मजहब में, पारसियों के मजहब में जो किताब उनकी मुकद्दस है जिसको ज़ंदावस्ता कहते हैं, उसमें ये बशारत उन्होंने दी है एक नबी आएगा, एक शख्स आएगा, अरब में पैदा होगा, आग को बुझा देगा और सारे लोगों का मुंह फेर करके कहाँ करेगा? काबे की तरफ कर देगा। उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। वो रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए थे ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी, अचानक बुझ गई। आग बुझ गई, सारे काहिन उस दिन परेशान थे, इस आग को कभी हमने बुझने नहीं दिया था, आज कैसे बुझ गई? वही दिन था 12 रबीउल अव्वल का, जब किसरा बादशाह के महल में दरार पड़ गई। जिस महल के बारे में उसका चैलेंज था कि इसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, वो आज भी मौजूद है इराक के एक शहर मदाइन में। लोग कहते हैं किसरा का महल, हम देखने के लिए भी गए कई मर्तबा। उसमें बीच में से एक दीवार ऐसी टूटी है कि अंदर से आदमी जा आ सकता, इतनी बड़ी दरार है। बादशाह उस महल में बैठता था, वो टूटी कैसे, फटी कैसे? उसने भी बुलाया सारे नजूमियों को, ये क्या हो गया? अचानक किसी ने हथौड़ा भी नहीं मारा लेकिन ये टूट गई। ईरान में उन सारे लोगों ने बुलाया, आग 1000 साल से नहीं बुझी थी, आज कैसे बुझी? किसी ने पानी भी नहीं डाला। दोनों जगह जो नजूमी जमा हुए थे सबों ने एक ही जवाब दिया, ईरानियों को, पारसियों को ये कहा आग कोई पानी डाल करके नहीं बुझाया, कोई तो ऐसा पैदा हुआ है जो अब आग के लिए खतरा होगा, आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी और वो आग के पुजारियों के लिए एक बड़ा मसीहा बन करके, उनके लिए दीन का एक मुबल्लिग बन करके आएगा, उनको आग की इबादत से निकालेगा और वो किसी खुदा की इबादत के लिए ले जाएगा। उस दिन नजूमियों ने उन्हें कहा, और इधर इराक में किसरा ने जब बुला करके मीटिंग ली, क्यों दीवार कटी, क्यों दीवार टूटी, उससे भी उन्होंने कहा हथौड़ा तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई एक बच्चा ऐसा आया है जो पूरे लोगों के दिलों को तब्दील करने वाला है। हमने पढ़ा है कि उसके आते ही अजीब व गरीब बातें होंगी। मेरे अजीजों, पारसियों की किताबों में वाक़यात मौजूद हैं। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया जिस दिन वो रसूल पैदा हुए थे ईरान की आग बुझ गई, किसरा के बादशाह का महल तड़क गया, दीवार में शगाफ आ गया, चिर गई। तो ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमानों, तुम इस दिन को हल्का क्यों समझते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला में। कुरान उतरा वो महीना सबसे अफजल है, तो जिस दिल पर उतरा उस रसूल का दिल कितना अफजल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर यह कुरान उतारा गया, और जिस जगह पर उतारा गया है वो मक्का मुकर्रमा पूरी दुनिया के शहरों में सबसे अफजल शहर है। जहाँ उतरा, जिस पर उतरा, जिस दिन उतरा, वो सब चीज़ें अफजल हैं। बल्कि पहाड़ों में भी अफजल जो है जबल नूर को कहा गया है, जिस पर कुरान उतारा गया था। गारे हिरा जहाँ कुरान की पहली आयतें उतरी वो भी अफजल है। अब आप देखें, कुरान से जो करीब है वो सब अफजल है। कुरान जहाँ जहाँ आया वो अफजल, क्योंकि कलाम इलाही है। अब इस वजह से अब मैं फजीलत बताता चला जाऊँ तो कुरान जहाँ पढ़ा गया वो जगह भी अफजल होती है। बिहम्दिही ताला आज जिस जगह आप बैठे कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सुना जा रहा है। तो कुरान जहाँ नहीं होता उसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर कब्रस्तान होता है, मुर्दे रहते हैं वहाँ पर, वो मुर्दों की जगह है। कुरान ज़िंदगी की अलामत है, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ सुन्नियों में कुरान मरने के बाद ही पढ़ते हैं लोग। मैयत को सामने रख करके सारे लोग कुरान खोल के बैठे रहते हैं। तो कुरान मैयतों को बख्शवाने के लिए, चलें ये मना नहीं है, गलत नहीं है, जब किसी का इंतकाल हो जाए
تو قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ایصال ثواب ہونی چاہیے، لیکن قرآن مرنے کے بعد نہیں ہے، زندوں کے لیے آیا ہے قرآن۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمارے شفا کے لیے اس میں اتارا ہے۔ قرآن پاک زندوں کے لیے ہے، لیکن یہاں ہم نے مردوں کے لیے اس کو رکھا ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن جس مہینے میں اترا وہ رمضان افضل، جس رات میں اترا وہ رات افضل، جس قلب پہ جس دل پہ اترا وہ رسول کا دل سب سے افضل، جس شہر میں اترا وہ شہر سب سے افضل۔ تو قرآن سے جتنے ریلیٹڈ ہیں وہ سب افضل ہیں۔ اور کب اترا؟ جیسے ابھی میں نے بتایا رمضان میں اترا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی تھوڑی سی آیتیں لے کر کے آتے تھے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آئی غار حرا میں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو نزول ہوا قرآن کا وہ 20 آیتیں تھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، چھوٹی چھوٹی آیتیں 20 آیتیں تھیں۔ تو کوئی خاص عدد نہیں کہ اتنی آیتیں ایک دن آتی تھی، اور دن بھی خاص نہیں کہ 2 دن میں آتی تھی، 4 دن میں آتی تھی۔ اللہ کی مرضی، جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا، کبھی 1 ہفتے کا گیپ ہو جاتا، کبھی 15 دن کا گیپ ہوتا، کبھی روزانہ آتی اور کبھی دن میں کئی مرتبہ آتی۔ قرآن کی آیتوں کے آنے کا انداز الگ الگ تھا۔ اب وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی تھوڑی سی آیتیں آتی گئی اور یہ پورا قرآن اترنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرس۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کس لیے میں نے یہ ذکر چھیڑا کہ جیسے ہی رمضان آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے قرآن کو حضور کے پاس سنایا کرتے تھے، یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا۔ اور وہ سنت جبرائیل ہے جو آج تراویح میں بھی ادا ہو رہی ہے۔ حافظ قرآن سال بھر قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنے اور اس طرح اجتماعی سننے کا موقع ملتا نہیں، تو یہ رمضان آتا ہے تو یہ قرآن پاک سنانے کا، پڑھنے کا اور سننے کا دونوں موقع ملتا ہے۔ اب تراویح میں دیکھیں، جو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے۔ یہ کب سناتے تھے؟ ہر رمضان میں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر رمضان میں جہاں تراویح ہوتی ہے، امام سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے، مقتدی سنت جبرائیل پہ عمل کر رہا ہے۔ امام قرآن سنا رہا ہے، حضور کی سنت ہے، اور سننے والے جبرائیل کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سننا بھی چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھے ہم ہیں، تھکے پیچھے والے زیادہ ہیں۔ ان کے جمائیاں، ان کی کھانسیاں، یہ ساری چیزیں خشوع و خضوع کو ختم کرتی ہیں۔ اور آج میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، میں پورے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے گھیر نہیں سکوں گا، ابتدا ہے آج۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ بھاری پڑ جاتی ہے نماز کچھ لوگوں پر، کچھ لوگوں کے لیے نماز بھاری ہے، وہ جلدی سے جلدی بھاگنے کے فراق میں ہوتے ہیں، امام کے پیچھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں کہ اب رکوع ہوا کہ تب رکوع ہوا، یہ کتنی لمبی رکعت ہو گئی۔ یہ میں آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں کس کے لیے بھاری ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین پر بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہاں پر آیت میں یہ فرمایا گیا ہاں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے، ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ رات کو سجدے میں گر جاتی تھیں اور صبح کی اذان کا وقت ہوتا تو سر اٹھاتی اور پھر کہتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے کہ ایک سجدہ پورا مکمل طور پر ہو نہیں پاتا۔ تو ان کے لیے نمازیں، ان کے لیے سجدے بھاری نہیں ہیں۔ دل میں اگر نفاق آ گیا ہو تو نماز اس کے لیے بھاری ہے، لوگ بیٹھتے نہیں، بھاگنا ہے۔ اور رمضان المبارکہ میں اب آپ کبھی سوچتے ہیں شیطان تو چھٹی پہ ہے، شیطان ابھی قید کر لیا گیا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکش جنات اور شیطان مردود کو پورے رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر لیتا ہے مومنین کی راحت کے لیے۔ لیکن پھر بھی شیطان کے ایجنٹ بہت گھومتے رہتے ہیں، شیطانی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ کیسے؟ اس کو یوں بتایا گیا ہے کہ
شیطان نے اپنے 11 مہینے جو اس پر عمل کیا، جتنا اثر ڈالا تھا، وہ پوری طور پر اس نے اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا، اس کا کچھ اثر اب بھی باقی رہ گیا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شیطان تو گیا ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے صرف شیطان نہیں ہوتا، نفس بھی ہے، اور وہ شیطان سے بھی بڑا ڈینجر ہے۔ آپ کو پتہ ہے پورے 11 مہینے جب بھی نماز نہیں پڑھے، جھوٹ بولے، چغلی کیے، کچھ بھی گناہ کیے، تو بلیم کس کے اوپر؟ شیطان کرا دیا، جھگڑا لگا دیا۔ کس نے کرایا؟ شیطان کرا دیا۔ ساری برائیاں کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے۔ شیطان ساری برائیوں کا جڑ ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار جو شیطان نے کیا، اس کو کس نے بہکایا؟ وہ تو خود شیطان ہے۔ شیطان سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ کیوں دکھایا؟ تکبر کیوں دکھایا؟ فرمایا گیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے وہ نفس، وہ ہمارے ساتھ تو ہے۔ شیطان گیا ہے لیکن نفس نہیں گیا۔ اس وجہ سے نفس کی تربیت کے لیے ہی رمضان ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ نفس کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے، اس کو ریہرسل میں لا کر کے، اس کو تربیت میں لا کر کے صحیح کرنا ہے، تو سب سے بہترین کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن سنو۔ نفس اس سے معمول پر آتا ہے، نفس کی خرابیاں کم ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ نفس کو توڑ دیتا ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، جوان، کہا کہ شادی کرنا ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، کیا کروں؟ گناہ ہونے کے اندیشے ہیں۔ حضور نے فرمایا روزہ رکھو۔ کیا کرو؟ روزہ رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس لیے فرمایا؟ کہ روزہ نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو کم کر دیتا ہے، ختم کرتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کاملین کو آپ سنیں گے، ان کی تربیت جو ہے روزے سے ہوتی تھی، روزے سے ہوتی تھی۔ اب یہ رمضان آیا ہی ہمارے پاس ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے، اگر اس میں بھی ہم نہیں کر سکے تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال آج کی یہ ابتدائی ہماری گفتگو تھی آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ العزیز چلتی رہے گی، زندگی باقی رہے تو۔ رمضان المبارکہ اور قرآن کا جو سنگم ہے، جو تعلق ہے، وہ کیوں میں نے بتایا کہ صرف تقریر کرنے کے لیے نہیں، صرف تراویح کے لیے نہیں، آپ ہاتھوں میں قرآن اٹھاؤ۔ مہینوں ہو گئے اس قرآن کو اٹھائے ہوئے، اور کتنے تو ایسے ہیں پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ مقدس کلام آج کائنات میں، آپ کو ایک بہت چیلنج کی بات بتا رہا ہوں، پوری روئے زمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیوں میں کوئی ایسی مضبوط نشانی جس کو کوئی بدل نہیں سکا، معجزہ حضور کا کوئی باقی ہے تو قرآن باقی ہے۔ حضور نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے کہ نہیں؟ آپ کا ماننا ہے یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی جاری کر دیے، حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کے سامنے پتھر بول پڑے، یہ حضور کا۔ لیکن یہ سب معجزے دیکھے آپ نے؟ چاند کا ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ آنا، انگلیوں سے چشمے جاری ہونا، دیکھا تو نہیں، حدیثوں میں پڑھا ہے اور علماء سے آپ نے سنا ہے۔ لیکن حضور پر جو قرآن اترا تھا وہ دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو۔ یہ ایک نشانی ایسی ہے جو ہر گھر میں اور ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن جب کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اتنی بہترین دوستی کرتا ہے کہ جب اس کے سارے رشتہ دار اسے قبر میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو قرآن اس کی دوستی نبھاتا ہے۔ قبر میں آ کر اس سے کہتا ہے تنہائی میں گھبرانا مت، میں ہوں تیرے ساتھ۔ دنیا دوستی چھوڑ دیتی ہے روح نکلنے کے بعد، لیکن قرآن نہیں چھوڑتا۔ تو جو ہمارے تنہائی، قبر کی تنہائی کا دوست ہے، اسے آپ اٹھاتے کیوں نہیں؟ اسے آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ رکوع 2 رکوع پڑھنے کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ جوش میں ابھی رمضان میں اٹھائیں گے کچھ، پہلے دن 4 صفحے 5 صفحے پڑھ کر کے اس کے بعد پھر دھیرے 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 نیچے ہوتے چلے جائیں گے۔ 5ویں 6ٹھے روزے کے بعد تو پھر قرآن ویسے کے ویسے ہو جاتا ہے۔ یا کچھ لوگ 10 رمضان تک، ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا ختم قرآن رمضان میں ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ روزانہ 1 پارہ وہ تلاوت کرے تو 30 رمضان تک انشاءاللہ العزیز ختم قرآن ہو جائے گا۔ ورنہ زندگی میں آپ مجھے بتاؤ کب موقع ملتا ہے؟ کب موقع ملتا ہے؟ ہمارے اولیاء کاملین جن کی آپ اقتدا کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبر میں آج آرام کر رہے ہیں بغداد میں، اس علاقے میں جہاں آپ دفن ہیں، فرمایا گیا 4000 ختم قرآن انہوں نے کیے ہیں۔ 4000 ختم قرآن
جہاں ان کی قبر ہے. آپ اندازہ کریں وہ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کرتے تھے. دن میں ایک قرآن اور رات کو ایک قرآن اور پوری تراویح میں ایک قرآن. 30 دنوں میں 30 قرآن، 30 راتوں میں 30 قرآن اور پورے 30 مہینے یہ تراویح کے قرآن ایک قرآن. 61 قرآن وہ ایک رمضان میں ختم کرتے تھے. ان اولیاء کاملین اور بزرگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ قرآن کے ذریعے سے عروج پائے تھے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. ہاں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تو تاریک قرآن ہو کر. یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے قرآن کو اٹھاؤ. اب سمجھنے والے، تفسیر پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، ترجمہ جاننے والے کم رہ گئے، پھر تلاوت کرنے والے کتنے کم ہو گئے. میرے عزیزو وہ تفسیر اور ترجمے والے تو بہت دور چلے گئے. کم از کم قرآن اٹھانے والے تو آ جائیں ہمارے پاس. قرآن اپنے گھروں میں اٹھاؤ. ابھی جا کر کے دیکھو کہ دھول لگی ہوگی. تمہارے فریج اور تمہاری ٹیویاں اس سے زیادہ صاف رکھی جاتی ہیں. بار بار روزانہ جھٹکتے ہیں، صوفے صاف کیے جاتے ہیں اور قرآن کو اسی طرح سے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے. مہینوں ہو گئے، برسوں ہو گئے، قرآن کو چھوا بھی نہیں. کب چھوا؟ قسم کھانے کے لیے. کب چھوا؟ جب کسی کی موت ہو گئی تو قرآن جلدی جلدی جھاڑ کر کے اٹھایا گیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے اسے دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی نہیں بچائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہلتے تھے جب یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا. اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، قیامت کے دن ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا مت بنا. تو قرآن کچھ لوگوں کے خلاف مقدمہ کرنے والا ہے، قرآن کچھ لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے والا ہے. قرآن بھی ہے اور رمضان بھی ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ قرآن کو اپنا سفارشی اور اپنا شفیع و مددگار بناؤ گے قیامت کے دن، یا پھر اپنے خلاف کھڑے ہونے والا. قرآن کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی، بے حرمتی کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں زمین پر پٹک دینا. قرآن کی بے حرمتی کا مطلب ہے کہ اس کے اوراق کو نیچے پھینک دینا. یہ بے حرمتی نہیں. قرآن کی بے حرمتی یہ ہے کہ مہینوں اس کو چھوڑ کر کے رکھ دینا، اس کی تلاوت نہیں کرنا. قرآن تمہارے لیے آیا تھا. تو قرآن کی بے حرمتی وہ گھر کرتے ہیں جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا. اب ایک قرآن کی آیت میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اللہ اکبر. جب میں یہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے موت کے وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کو بھول چکے تھے تو اللہ ان کو اپنے آپ کو بھلوا دے گا. فانساہم انفسہم. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کو بھلا دیا جائے گا. تم کون ہو؟ پتہ ہی نہیں. نام کیا ہے تمہارا؟ پتہ ہی نہیں. کس کے بیٹے ہو؟ پتہ ہی نہیں. حتیٰ کہ مرد ہو کہ عورت ہو یہ بھی نہیں پتہ. بھلا دیا جائے گا. ذہن ختم کر دیا جائے گا، میموری ختم. اس کے لیے یہ کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ. وہ اللہ کو بھول چکے تھے، اللہ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں. اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، کہیں گے کہ اللہ تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، کھیارا تھا. کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا اٹھائے جائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ مولا میری آنکھیں کیوں چلی گئیں؟ میں تو دیکھنے والا تھا، کھیارا تھا دنیا میں. وقد کنت بصیرا. اب جواب سنو. رب تعالیٰ فرماتا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ. اے بندے میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اسی لیے آج تجھ کو بھی تیری آنکھوں کے ساتھ بھلا دیا گیا. یعنی اس کو نابینا کر دیا گیا، اس کا سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے. تو قرآن کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. قرآن کی بے حرمتی یہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، قبرستان کی طرح ہے. تلاوتیں کرو، قرآن پاک کو اٹھاؤ، سارے بچوں کے ہاتھ میں دو، عورتوں کے ہاتھ میں دو، قرآن پاک کا معمول بنا لو. اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن جب تلاوت ہوتا ہے تو اچانک آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے حکم ہوا تھا کہ منہ اچھی طرح سے صاف کر کے مسجد میں آؤ. صحیح ہے، منہ کے اندر بدبو نہ آئے، اچھی طرح سے اس کو صاف کر کے آؤ. وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو فرشتے اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں.
قرآن کی آیتیں سیدھے تمہارے منہ سے وہ اپنے منہ میں لیتے ہیں، تو ان کو تمہارے منہ کی بدبو سے کراہت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس لیے تمہارے منہ کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو قرآن کو آپ سمجھے کیا ہو؟ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ معجزہ ہے جو آج بچوں کے سینوں میں اتر جاتا ہے۔ کوئی اور کتاب یاد کر کے دکھاؤ۔ اللہ کا فضل ہے، کروڑا احسان ہے، آج میں نے آپ کے سامنے جو تراویح پڑھائی، میری عمر کی یہ 26ویں محراب ہے، الحمدللہ 26واں سال ہے۔ 25واں سال میں نے سلور جبلی جیل میں منا لیا تھا، نہیں یہ 27واں سال ہے، پچھلے سال 26 تھا، 2024 میں جو ہم اندر تھے تو اس وقت 25واں سالانہ تراویح جو ہماری ہوئی، الحمدللہ وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، ہاں کرمنلز کے بیچ میں بھی ہم نے تراویح سنائی ہے الحمدللہ۔ اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے، آج جس طرح آپ کے سامنے میں قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہوں تو وہاں موجود قیدیوں کو ایک رمضان بیرک بنا دی جاتی ہے، رمضان آتے ساتھ ہی سارے مسلمانوں کو ایک جگہ، تو الٹے سیدھے لوگ ہوا کرتے ہیں اس میں، کیسے کیسے لوگ دیکھا تو مجھے خود کی گھبراہٹ تھی کہ یہ نماز روزے والے تھوڑی نہ ہیں، ان کو کہاں نماز کی بات ہے۔ پھر بھی تراویح کے لیے میں نے کہا میں پڑھاؤں گا، تو سب پوری اسی طرح سے صفیں لگ گئی۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ ایک پارہ پڑھنے میں پتہ نہیں کتنے غائب ہو جائیں گے اس میں بیچ میں سے۔ آج پڑھتا ہوں، کل سے ان کو شاید ہو سکتا ہے علم تری کیف والی تراویح پڑھنے کے لیے یہ بول دیں گے۔ میں نے کہا بہت لمبی ہو جاتی ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے ہماری تراویح میں۔ الحمدللہ آج بھی مجھے یاد ہے وہ بات، سارے لوگوں نے مل کر کہا سحری تک بھی ہم چاہے تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے آپ کے ساتھ۔ قرآن آپ نے پڑھایا، اور پہلی مرتبہ کوئی جیل میں پورا قرآن پڑھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمتیں ہیں، وہ جس سے جہاں چاہے قرآن کی تلاوت کرواتا ہے، جہاں سے چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرواتا ہے۔ اسی لیے قرآن آپ تلاوت کرو۔ ایک اور آخری بات میں بتاتا ہوں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ تھا، ابھی آپ سفر پر گئے نہیں تھے، اس وقت آپ کا جو والد گرامی کا دیا ہوا باغیچہ تھا اس کی آپ دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا، دن بھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، باغیچے میں بیٹھ کر تیزی سے قرآن پڑھتے رہتے تھے تنہا۔ لیکن ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوتا تھا، وہ فجر میں جیسی آتے تھے تو باغیچے کی پوری صفائی کی گئی ہوتی تھی، سارے پتے جو جھڑے ہوتے تھے، کچرا جو بھی ہے وہ سب جمع کر کے کوئی اٹھا کر کے ختم کر دیا ہوتا تھا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روز دیکھتا ہوں کہ کون خادم ہیں جو میرا کام کر کے چلے جاتے ہیں، باغیچہ پورا صاف کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھا، آس پاس والوں سے پوچھا تو کوئی آتا نہیں ہے، لیکن باغیچہ صبح بالکل صاف رہتا ہے، پورا کچرا جھاڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک دن آپ تہجد کے بعد سیدھے آ گئے باغیچے کے اندر، فجر کی اذان اور نماز سے پہلے ہی، کہ دیکھتے ہیں تو جیسے ہی آپ باغیچے میں آئے تو کچھ لوگ جھاڑ رہے ہیں اور کچرا جھاڑ رہے ہیں اور سب جمع کر رہے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز پہچان لیے کہ کچھ لوگ ہیں ابھی میرے باغیچے کے اندر۔ تو آپ نے زور سے آواز دی کہ کون لوگ ہیں جو میری اجازت کے بغیر اندر آئے؟ تو کچھ لوگ چلتے ہوئے جھاڑو چھوڑ کر کے آئے، وہ انسان نہیں، وہ جنات کی جماعت تھی، وہ جنات کی جماعت تھی۔ قریب آ گئے اور کہا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ہیں جو یہ صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ میرے باغیچے کی یہ خدمت کس لیے کرتے ہو؟ توجہ، جس کے لیے میں نے بتایا۔ جنات یہ کہتے ہیں کہ سرکار آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو بیٹھ کر کے یہاں پر، ہم سن